سارے اوقات اللہ کے ہیں، اور کچھ خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص برکتیں رکھی ہیں اور کچھ انوار رکھے ہیں۔ مثلاً تہجد اور حدیث شریف میں آیا کہ رات کا آخری تہائی حصہ سب سے بہترین وقت ہے، قبولیت دعا کا بھی اور نماز کا بھی۔ قرآن میں بھی ذکر ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْرًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، جو دل کو سکون اور چین اور قرار تہجد کے وقت ملتا ہے وہ اور اوقات میں نصیب نہیں ہوتا۔ انسان سو جاتا ہے تو اس کا دل دنیاوی تفکرات سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ اٹھتا ہے اس وقت اگر وہ فوراً اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے تو سبحان اللہ، وہ دل کو اللہ کی طرف اس وقت پھیرنا اتنا کام آتا ہے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ تہجد کی نماز آپ پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں تو آپ کو بے گناہ یکسوئی حاصل ہے۔ حضرت نوری میاں مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت بڑا مناسب رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت انگیز اشعار پڑھے جائیں۔ انہوں نے سراج العوارف میں اور دیگر کتابوں میں ایسے اشعار بھی لکھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مثلاً دو شعر بڑے مشہور ہیں: الہی عبدک العاصی عطاکا مقرا بذنوبک بذنوب قد دعاکا، یا اللہ تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا، مقرا بذنوبک قد دعاکا، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور تجھی کو پکارتا ہے، تجھی کو بلاتا ہے۔ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ بِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تُغْفِرْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اے اللہ تو اگر بخش دے تو تو اس کا ہے، مغفرت تو مالک ہے، بخشنے والا تو ہے، اور اگر تو بھگا دے گا تو پھر ہم کہاں جائیں؟ وَإِن تُغْفِرْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اگر تو اپنی بارگاہ سے بھگا دے تو ہم پھر کون ہم پر رحم کرنے والا ہے؟ آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے فارسی کا اشعار نقل کیے: بادشاہ حجر مارا درگزار، ماں گناہ گارے دعا گزار وغیرہ وغیرہ۔ بزرگوں نے وہ کیفیتیں لکھی ہیں کہ جس سے دل نرم پڑے، تو اس وقت آدمی اٹھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک دم اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر اشعار درد انگیز پڑھتا ہے تو دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ رقت ہی خدا کے جلووں کا سبب بنتی ہے۔ دل شکستہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے دل کی قساوتیں دور ہوتی ہیں۔ بزرگ حضرات اس معاملے میں بڑے مثال ہوتے تھے۔ حضرت شاہ میاں لکھنوی رضی اللہ عنہ کے والد شیخ عبداللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویسے تو رات میں بہت کم سوتے تھے، اللہ کے ذکر کی انہیں اتنی فکر رہتی تھی کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ شاہ محمد مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر کے لیے بیٹھتے تھے تو دائیں بائیں کبھی سامنے کانٹے رکھے ہوتے تھے کہ تاکہ اگر مجھے نیند آئے اور میں گروں تو کانٹوں پر گروں اور ان کانٹوں کی تقدیر سے میری آنکھ کھل جائے اور میں پھر سے اللہ کے ذکر۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں کو ذکر کی اہمیت معلوم تھی، کتنی بڑی قدر تھی۔ سبحان اللہ! ان کے دلوں میں ذکر کی، کبھی کبھی آنکھوں میں نمک لگا لیتے تھے۔ وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تاکہ نیند آئے۔ بشری تقاضوں کے مطابق کبھی وہ آرام کرتے تھے اور اس کے بعد جاگتے تھے تو سب سے پہلے جاگنے کے بعد وہ دیوار میں ہاتھ مار کر کے تیمم فرماتے تھے کہ ہم کو ایک گناہ طہارت حاصل کہ موت کا کیا بھروسہ،
یہ چیز خود حدیث شریف میں آقا علیہ السلام سے بھی اس طرح کی مرمی ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے استنجا فرمایا اور آپ نے استنجا کرنے کے بعد فوراً مٹی سے تیمم کر لیا. صحابی رسول جو خدمت کے مامور تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی قریب ہی ہے آپ کے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ کیا معلوم ہے کہ وہاں تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. اللہ دیکھیے سبحان اللہ کی یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا ان کے ذکر کا. اور خاص طور پہ تہجد کی نماز کو بزرگوں نے اللہ والوں نے اس کو شرائط ولایت میں سے لکھا ہے. جن لوگوں کے قلوب ذاکر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قلبی کی صلاحیت سمجھا نعمت بخشی ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز اللہ کی طرف توجہ کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس وقت جو فیض ملتا ہے انسان کو وہ کسی اور نماز میں میسر نہیں آتا. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ قرآن کہتا ہے رات کی قسم جب وہ چھا جائے صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. روزانہ کہا جاتا ہے موبائل بند کر لیا کرو آپ کی حد تک کم لوگ کرتے ہیں خلل پڑتا ہے. قرآن قسم کھاتا ہے رات کی قسم جب وہ چھا جائے صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے رات کی قسم کھائی صبح کی قسم کھائی یہ اس بات کی دلیل ہے. کہیں اللہ فرماتا ہے سب کے روحوں کو کرتا ہوں وہ اصیلا اللہ کی باقی بیان کرو صبح کا پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں صبح شام اس کی پاکی ہو گئی. یہ سب چیزیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں ان تو ذکر ہر وقت ذکر لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت فیوضات الہیہ انوار الہیہ کثرت سے آتے ہیں. ذکر دیکھیے میں نے جو آپ اس میں کوئی لمبی چھوٹی بات نہیں کروں گا. ذکر اتنی اہم چیز ہے ذکر کو یہاں یہ نہ سمجھے کہ شریعت پہ ہم نے عمل کر لیا یہ نماز پڑھ لی تو ہم نے ذکر الہی کا حق ادا کر دیا. میں نے اسی لیے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. سب کو یہ آیت حفظ کر لینا چاہیے. صرف ایک ہی موقع پر نہیں اس طرح اس معنی کی آیتیں اور بھی مواقع پر آئی ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر صراحتاً فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹے. لیکن فضل اللہ علماء جانتے ہیں کہ امر کی سیوا ہے. رب العزت ذکر طلب کر رہا ہے. امر ہمارے یہاں وجود کے لیے آتا ہے کہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ جب تم نمازیں ادا کر چکو تو نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے. یہ خدا کا فرمان ہے کسی صوفی کی بات نہیں ہے. سخت تاکید ہے کہ تم صرف نمازوں کو قناعت مت کرو. نمازیں تو فرض ہے تمہارے اوپر لیکن اللہ کی یاد تو تمہیں ہر وقت کرنی چاہیے. انسان کی تین ہی حالتیں یا تو وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا. ان تینوں حالتوں کے اندر رب کائنات ہمیں آپ کو حکم دے رہا ہے کہ کھڑے ہو تو بھی اللہ کا ذکر بیٹھے ہو تو بھی اللہ کا ذکر لیٹے ہو تو بھی اللہ کا ذکر. قرآن میں انگنت جگہوں پر جتنا ہمارا خیال نماز کا ذکر کیا ہے اس سے کم نہیں بلکہ ہو سکتا اس سے زیادہ ہی ذکر کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. ذکر کے تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. مشکوٰۃ شریف میں باب والا کتاب الذکر والتقرب الیہ تعالی کہ آپ دیکھیے صاحب مشکوٰۃ نے باب باندھ کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ ذکر سے تقرب حاصل ہوتا ہے. تقرب مانے اللہ کا قرب ڈھونڈنا اللہ کا قرب طلب کرنا. تو معلوم ہوا کہ ذکر اللہ جو ہے وہ ہمیں آپ کو اللہ کی کیا کرتا ہے قریب کرتا ہے. ابھی اس دن میں درس دے رہا پڑھا رہا تھا مشکوٰۃ شریف بچوں کو
آپ کتاب الذکر پڑھیں گے آپ اشش کر اٹھیں گے. آقا بہت طویل بات ہے جس میں صاحب مشکات نے ذکر کے تعلق سے بہت ساری احادیث کریمہ جمع کر دی. اس میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تم کو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر اعمال کی خبر نہ دوں، سب سے اچھے عمل کی تم کو خبر نہ دوں. غالباً آسانیہ ہے یا افضل ہے، اور تمہارے اعمال میں جو سب سے افضل اور سب سے بہتر. وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة فی سبیل اللہ، اور وہ عمل تمہارے اعمال میں اتنا بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. جہاد فی سبیل اللہ سے بھی وہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے. فرمایا ہوا ذکر اللہ، تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل، سب سے احسن عمل، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر عمل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. صاحب ملقات علامہ علی مکی ملا علی قاری نے کہتے رحمۃ اللہ علیہ، حنفی بہت بڑے اپنے وقت کے امام کہیے، مشکات کی شرح فرماتے ہیں قال ابن الملک وہ ذکر القلبی المراد به ذکر القلبی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، جس ذکر کو سب سے افضل عمل اور اتنی خوبیاں آپ نے بیان کی، سب سے احسن، سب سے افضل وغیرہ وغیرہ، تو فرماتے ہیں اس سے مراد ذکر قلبی ہے، دل سے اللہ کا ذکر کرنا. فرماتے ہیں کہ دل کا ذکر جو ہوتا ہے وہ چونکہ دل سے ہوتا ہے لہذا وہ ایک دم اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جو حضور مع اللہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جو آگہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ بندے کو جو حضور حاصل ہوتا ہے وہ ذکر قلبی سے حاصل ہوتا ہے. بے شک بہت لمبا حاشیہ ہے جس کو میں نے قاضی کو نوٹ بھی کیا. انہوں نے اس کے بڑے کثیر فضائل بیان کیے کہ ذکر قلبی کی اہمیت کیا ہے. ذکر قلبی سمجھا کیا فوائد رکھتا ہے. حضرت علامہ خالد نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ سید محمد ابن عابدین شامی صاحب فتاوی شامی کے پیر و مرشد ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کا دل داخل ہو جاتا ہے موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے ساتھ ذکر قلبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی شیطان سے حفاظت. اور یہ اللہ نے قبر روشن ہو جاتی ہے، اس کی قبر روشن منور ہو جاتی ہے. اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کرا اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ولایت عطا کرتا ہے. حضرت محمد ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہاں محبوس رہا، یعنی جس کا دل ذاتی نہیں ہو پایا، جس کا باطن اچھا نہیں ہو پایا، جو دنیا میں محبوس رہا وہ مرنے کے بعد بھی محبوس ہی رہتا ہے، یعنی اس کی کوئی ترقی نہیں ہوتی. محبوس بنے قید رکا رہتا، اس کی کوئی ترقی نہیں ہوتی. اور جو دنیا میں یہ نعمت حاصل کر لیتا ہے، اس کا قلب داخل ہو جاتا ہے تو اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے. زندگی میں جو ذکر کرتا ہے دن بدن اس کی ترقی ہوتی ہے. پھر موت کے وقت فرماتے ہیں کہ سونے کی حالت میں فرماتے ہیں کہ جاگنے سے زیادہ ایسے شخص کی ترقی سونے کی حالت میں ہوتی ہے. قلب ذاکر رہتا ہے اس کا تو غفلت کی نیند نہیں ہوتی، زیادہ ترقی ہوتی. اور فرماتے ہیں کہ نیند سے زیادہ اس کی ترقی موت کے وقت ہوتی ہے، روح نکلتی ہے. اور موت سے زیادہ اس کی ترقی قبر میں ہوتی ہے، کیونکہ بندہ جو آگے جا رہا ہے اتنا آخرت کی طرف قریب ہو رہا ہے. تو
جتنا وہ زیادہ آخرت کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کی عبدالآباد تک پھر ترقی کبھی رکے گی نہیں۔ تھوڑی سی چیزیں ہیں جن لوگوں کو ان کی بیویاں ذکر میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، دنیا کی محبتیں ذکر میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ انسان اپنے تھوڑے سے عیش کی خاطر یہ تھوڑی سی چیزوں میں دب کر کے وہ اللہ کی اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ یہ زندگی بار بار ہمیں آپ کو نہیں ملے گی، ایک مرتبہ دنیا میں اللہ نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے اور اسے ہمارے نبی نے آخرت کی کھیتی قرار دیا۔ اس دنیا میں جو ہم اپنے لیے ترقی کے دروازے کھول لیں گے وہ کھل جائیں گے۔ اس بوال کو آپ معمولی نہ سمجھیں، جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دنیا میں محبوس رہتا ہے، یعنی اس کے اوپر اس کی ترقی کا دروازہ نہیں کھلتا ہے تو وہ پھر کبھی نہیں کھلتا، پھر اس کی ترقی نہیں ہوتی ہے، اور جب اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے دنیا میں تو الحمدللہ پھر ہمیشہ اس کے جنت میں بھی درجے بلند ہوتے ہیں۔